بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حتی المقدور ہر ایک سے نیکی کرو، خواہ نیک ہو یا بد۔ جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کے خط کو دیکھے وہ آگ کو دیکھے گا۔ حلال اشیاء میں سے جو چاہو کھاؤ اور پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر۔ حق ہمسائیگی چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ جو خدا تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ کافر ہمسائے کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان ہمسائے کا دگنا اور رشتہ دار ہمسائے کا 3 گنا حق ہے۔ وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو، لیکن یہ 4 چیزیں ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں: راست گفتاری، حفظ امانت، خوش خلقی، غذائے حلال۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں۔ اول آنسو کا قطرہ جو خوف خدا میں نکلے، دوسرے خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرے۔ بازار سے اولاد کے لیے جو چیز لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ تم میرے پاس حسب نسب لے کر نہیں، اعمال لے کر آؤ۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر خدا کی عبادت میں گزار دی۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے طلب علم میں وفات پائی گویا وہ شہید ہوا۔ جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے۔ گود سے گور یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے، اور عمل بغیر علم کے تباہی ہے۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ ہر شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت لے تو خیانت کرے۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی ہے، جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے، کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے جو کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ چلنے والے۔ ایمان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میت کے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتے ہیں۔ گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں مگر عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔ شرک کے بعد بدتر گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو راحت پہنچانا ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ صبر ایمان سے ایسا ملا ہوا ہے جیسے سر سے جسم ملا ہوا ہے، اور صبر ایمان کی روشنی ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ جس شخص نے حلال طریقے سے روزی تلاش کی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکا، اپنے بچوں کی معاش کے لیے تگ و دو کی اور اپنے ہمسائے سے لطف و عنایت سے پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے شان سے ملاقات کرے گا کہ اس شخص کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوزخ میں پہنچانے والا کام جھوٹ بولنا ہے۔ جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسائے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ عذاب نازل کرے گا اور سب کو اس میں گھیر لے گا۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ٹھوکر کے بغیر کوئی بردبار نہیں بنتا، تجربے کے بغیر کوئی دانا نہیں ہوتا۔ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ عاجز وہ ہے جو نفس کی پیروی کرے اور خدا سے امید رکھے۔ اللہ کہتا ہے کہ 3 آدمیوں کا روز قیامت میں دشمن ہوں گا، وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر توڑ دے، جو کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھائے، جو کسی مزدور کو مزدوری پر لگائے اور کام ہونے پر اس کو اجرت نہ دے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ تونگری مال کی کثرت سے نہیں بلکہ تونگری دل کی تونگری ہے۔ چغلخور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ تمام بری خصلتوں میں 2 سب سے بری ہے، انتہائی کنجوسی، انتہائی بزدلی۔ جب کوئی مسلمان میوے دار درخت لگاتا ہے اور اس کے میوے پرندے، جانور اور انسان کھاتے ہیں تو وہ درخت قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بہت نہ ہنسا کرو، کثرت ہنسی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بات کرے اور وہ راز کی بات ہو تو وہ امانت ہے۔ خرید و فروخت میں قسم سے باز رہو، وہ مال بکوا دیتی ہے مگر پھر اسے مٹا دیتی ہے۔ اللہ 2 باتوں کو پسند کرتا ہے، بردباری اور میانہ روی۔ 2 خصلتیں مومن میں نہیں ہوتی، کنجوسی اور بدخلقی۔
مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے ذلیل کرے، نہ حقیر سمجھے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ہے، چاہو تو اسے ضائع کر دو، چاہو تو محفوظ کر لو۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کا غضب باپ کے غصے میں ہے۔ دنیا دولت ہے، اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے۔ عورت سے 4 باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے: مال کے لیے، خاندان کے لیے، جمال کے لیے، دین کے لیے۔ بہتر ہے کہ دین کے لیے کرے۔ مظلوم کی آہ سے ڈر کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ شریف الطبع لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں، اور کمینوں کے سوا عورت کی اہانت کوئی نہیں کرتا۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر صبر کر جائے، اس کے دل کو خدا اطمینان اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب پہنچاتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اسے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ کھانا کھلانا اور واقف کا ناواقف کو سلام کرنا بہترین سلام ہے۔ سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے کو، اور تھوڑے سے لوگ بہتوں کو سلام کریں۔ سلام میں پہل کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ جو شخص دوسرے کو نیک کام کی ترغیب دیتا ہے تو اسے اسی قدر ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو، اور جو کسی برے کام کی ترغیب دیتا ہے اسے اسی قدر گناہ ہوتا ہے جتنا برا کام کرنے والے کو۔ غلے کو روک کر بیچنے والا ملعون ہے۔ عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ نرم مزاج اور نرم خو شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلی امتیں اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔